بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور باوقار ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ وظائف کا جہاں کے معزز ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ سنن ابن ماجہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز فجر کی اہمیت، فضائل و برکات۔ پیارے ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرا چینل وظائف کا جہاں کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پیارے ناظرین، نماز فجر، ویسے تو ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے، اپنی افادیت ہے اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ آج ہم نماز فجر کی بات کریں گے، نماز فجر کے حوالے سے کہ نماز فجر کے کیا فضائل و برکات ہیں، نماز فجر پڑھنے سے ہمیں کیا نیکیاں ملتی ہیں اور ہمارے کام آسان فرما دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمارے رزق روزی میں برکت فرما دیتا ہے۔ نماز کی برکت جو ہے وہ ایسے ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے رزق انسان کا ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت اس کو ڈھونڈ رہی ہو، اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع و خضوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور اس نماز کی برکت کو ہمیشہ ہمیشہ اس کو حاصل ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، نماز کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ اور رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نماز زکوٰۃ سے افضل اور مقدم ہے، دوسرا یہ کہ نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز قائم کرنا کمال ہے، تیسرا یہ کہ انسان کو جانی مالی ہر قسم کی نیکی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے 5 انعامات۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، نماز کو اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لیں، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کی مثال اس نہر کی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، نماز کی پابندی کے انعامات ہی انعامات ہیں، فضائل و برکات ہیں،
ہماری زندگی میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. ہمیں نماز کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، بیماری کی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، سفر و حضر میں بھی یہ معاف نہیں ہے. پیارے ناظرین، آج ہم نماز فجر پڑھنے کے بے بہا اور بیش قیمت فوائد آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز فجر پوری قیام اللیل کے برابر ہے. رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی تو گویا اس نے آدھی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی تو گویا اس نے تمام رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی. صحیح مسلم. فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے کا فرمان عالی شان ہے، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو گیا. صحیح مسلم. نماز فجر کے لیے مسجد جانا قیامت کے دن نور اور روشنی کا سبب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے کا فرمان عالی شان ہے کہ رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو. سنن ابی داؤد. نماز فجر پڑھنے والے جنت میں داخل ہوں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں، نماز فجر اور نماز عصر پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح بخاری. رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے کا فرمان عالی شان ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. صحیح مسلم. نماز فجر رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت دے دے. سنن ابی داؤد. فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینے والے نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے. پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے. پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. صحیح بخاری. سبحان اللہ. پیارے ناظرین، یہ تھی نماز فجر کے پڑھنے کے فوائد، فضائل و برکات. پیارے ناظرین، ساری نمازوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے. 5 وقت کی نمازوں کو اپنے جب نماز کا وقت ہو نماز کے اس وقت پہ پڑھنا چاہیے. تو پیارے ناظرین، آپ کی زندگی میں روزی رزق کے مسائل ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک جل شانہ آپ کو وافر مقدار میں روزی عطا کریں گے. آپ کی زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، بگڑے کام سنوار دیے جائیں گے. پیارے ناظرین، میں اور آپ سب کو اللہ پاک جل شانہ نماز 5 وقت با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پیارے ناظرین، آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جہاں بھی رہیں اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہیں. تو یہ تھی آج نماز فجر کے پڑھنے کے فضائل و برکات. پیارے ناظرین، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.